السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کا اسلامی طریقہ، نیند نہ آئے کیا کرے، الجھن ہو، گھبراہٹ ہو کیا کرے، اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے جس سے نیند آ جائے۔ پہلی بات، سونے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بستر پہ سوئے تو بستر جھاڑ لے، صاف ستھرا کر لے۔ اکثر گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ جھگڑے کے وجہ زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ بستر بغیر جھاڑے، بغیر صاف کیے ہوئے سوتے ہیں، ان کے گھروں میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے ہیں۔ جب بھی سوئے تو داہنی کروٹ سوئے، دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھے اور اپنے معبود حقیقی کو یاد کرے، اور سونے سے پہلے اللہم باسمک اموت و احیا پڑھے۔ سونا یہ فطری عادت ہے، ہر ایک کو سونا ہے۔ روز مرہ کا مشاہدہ ہے، ہم بستر پر پڑے پڑے کروٹیں بدلتے ہیں، چاہتے ہیں کہ نیند آ جائے مگر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا، اور جب چاہتا ہے تو آ جاتی ہے۔ کچھ ہماری عادتیں ہوتی ہیں جو غلط طریقے سے ہم سوتے ہیں، اس وجہوں سے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ دائیں کروٹ سوئیں، داہنے رخسار پر گال پر اپنا ہاتھ رکھ کے سوئیں، دل کو آزاد چھوڑ کر سوئیں تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ نیند نہ آئے تو ایک تجربہ شاہد امر درود پاک ہے، آپ 1 سے لے کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو نیند آ جائے گی۔ نیند نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، لوگ گھبراہٹ، بے چینی کے ساتھ ساتھ لوگ تھکاوٹ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ ہاتھ اور پیروں میں درد کام کرنے کی وجہ سے، کبھی کبھی ایسے اوقات بھی آتے ہیں، ان وجہوں سے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے لیے نسخہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ بغور سنیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رب کی نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ کچھ باندیاں لائی گئیں تو ہوا کیا، چکی پیسنے سے مالک کونین کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں چونکہ چھالے پڑ گئے تھے، اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر گھر کے کام کاج کے لیے باندی طلب کر لو جاؤ۔ چنانچہ وہ 3 مرتبہ حاضر ہوئی مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ بعد نماز عشاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکان میں تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی آمد کا تذکرہ کیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی آمد کا تذکرہ کیا کہ آپ کی بیٹی، آپ کی لاڈلی فاطمہ آئی تھی، آپ اسی وقت ہمارے یہاں تشریف لائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت تشریف لائے، بعد اجازت مکان میں داخل ہوئے، ہم دونوں بستر پر لیٹ چکے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم دونوں لیٹ چکے تھے، میں نے بستر سے اٹھنا چاہا مگر اس شب میں سردی چونکہ شدید تھی، اس لیے اٹھنے سے آقا نے روک دیا اور فرمایا جیسے لیٹے ہو ویسے ہی لیٹے رہو۔ پھر اپنی شہزادی سے فرمایا کہ آج ہمارے یہاں کی ضرورت سے جانا ہوا تھا بیٹی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، چکی پیسنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میرے دونوں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اللہ سنیں، تو میں اس لیے حاضر ہوئی تھی کہ باندی عطا فرما دی جائے کام کرنے کے لیے گھر گھر۔ ارشاد فرمایا کیا اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ عرض کیا ہاں، ارشاد فرمائیے آقا۔ فرمایا بیٹی جب تھکن محسوس ہو، کام کاج زیادہ ہو جائے اور تکلیف بڑھنے لگے تو جب تم بستر پر لیٹو تو
تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جو چیز تم نے طلب کی تھی نا اس سے یہ بہتر ہے، یعنی باندھی کام کرنے والی سے بہتر یہ فارمولہ، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، ہماری عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، خواتین کو، مسلم خواتین کو۔ تو مسلم خواتین خصوصیت کے ساتھ اس واقعے پر غور کریں کہ ان کی دنیاوی زندگی کے لیے اس میں بہترین ہدایات۔ پہلی بات، شوہر کی مالی حالت اگر خادمہ رکھنے کی اجازت نہ دیتی ہو تو بیوی کا فرض ہے کہ گھر کے کام خود انجام دے۔ شوہر سے بیجا مطالبہ نہ کیے جائیں، جیسا کہ فاطمہ الزہرا نے عمل کر کے بتایا کہ سب کام اپنے ہاتھ سے انجام دیے، یہاں تک کہ چکی بھی پیسی۔ گھر کے کام کرنے سے تکلیف ہوتی ہو، یہاں تک کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جانے کی نوبت بھی آ جائے تو عالی ظرف بیویاں زبان پر حرف شکایت بھی نہیں لاتی کہ جائے کہ روٹ کر کام کاج چھوڑ دے جس سے شوہر کو تکلیف پہنچے، بلکہ ایسے وقت کو صبر و سکون سے گزار دیتے ہیں، جیسے کہ سردار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی نے عمل کر کے دکھا دیا۔ شوہر کا بھی فرض ہے کہ بیوی کی آسائش اور راحت کا خیال رکھے اور اس کی تکالیف دور کرنے کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرتا رہے، جیسا کہ شیر خدا حضرت علی نے اپنے عمل سے بتایا کہ باندیوں کے آنے کی اطلاع پا کر حضرت فاطمہ کو مشورہ دیا کہ حاضر ہو کر باندی کے لیے درخواست پیش کریں تاکہ نجات ملے۔ موجودہ زمانے میں تعلیم یافتہ خواتین چکی پیسنے کو عیب سمجھتی ہیں، اسے عیب جانتی ہیں۔ ان کو اس واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر عیب ہوتا تو شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے لیے کس طرح گوارا فرماتے۔ آج کل چکی تو نہیں، آج کل اخرو پارو یا اور ساری چیزیں ایسی ہیں، ڈھیکا وغیرہ جو عورتیں گراں ان کو گزرتا ہے۔ بعض خواتین یہ خیال رکھتی ہیں کہ چکی پیسنا عیب تو نہیں مگر شریفوں کے لیے موضوع ہی نہیں، انہیں اپنے خیال کی طرح اصلاح کرنی چاہیے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے زیادہ تو درکنار کوئی خاتون شرافت میں ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر چکی پیسنا شریفوں کے لیے موضوع نہ ہوتا تو آپ ان سے فوراً ترک کرا دیتے، بس معلوم ہوا کہ شریفوں کے لیے چکی پیسنا موضوع نہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملا، جسمانی راحت کے سوال کو کسی مصلحت کے ماتحت پورا نہ کرتے ہوئے اگر کوئی اچھی بات تعلیم کی جائے تو شان ادب یہی ہے کہ اس کو بے چوں چراغ تسلیم کر لیں اور اپنے سوال کے پورا کرنے پر اصرار نہ کریں۔ نہیں مجھے چاہیے تو یہی چاہیے، مجھے چاہیے تو چاہیے، میں نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں ضد کر بیٹھتی ہیں، جیسا کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عمل کر کے دکھا دیا، یعنی ضد نہیں کیا انہوں نے۔ رحمت دو جہاں نے فرمایا جو مسلمان سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو خود بھی امن میں رہے گا اور اس کا ہمسایہ بھی، بلکہ ہمسایہ کا ہمسایہ بھی، بلکہ اس کے گرد اور گرد کے مکانات بھی امن میں رہیں گے۔ اللہ